دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ او غیبت کرنے والوں، چغلی کرنے والوں، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں، آج تم کتنی غیبت کرتے ہو، چغلی کرتے ہو۔ چوراہے پہ دیکھو تو غیبت، دکان پہ دیکھو تو غیبت، دو چار اکٹھے ہوئے تو غیبت۔ جلسے میں آنے والوں سنو، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بچے کو بٹھاؤ۔ پیارو، ممبر شریف پر جتنے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ، جلوہ گر ہیں، سب میرے سر کے تاج ہیں۔ اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان لوگوں کے نام بھلے یاد نہ ہوں، مگر ایک بات بتائیں، اگر میں کسی کو اچھا کہہ دوں یا آپ کسی کو اچھا کہہ دیں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے اور آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اگر نبی جس کو اچھا کہہ دیں، آقا جس کو اچھا فرما دیں، تو کیا آقا کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بولو، آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف سے شروع کر رہا ہوں اور ان لوگوں سے۔ آقا فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پیسے والے کا ذکر نہیں ہے، دولت والے کا ذکر نہیں ہے، بات والے کا ذکر نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہیں، تم میں یعنی آپ میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ اب نبی جن کو بہتر کہہ دیں، آقا جن کو بہتر کہہ دیں، آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادۃ سنہ مع صیامها وقیامها۔
نبی فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، خالی دیکھنا۔ آقا فرماتے احب من عبادت سنہ، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں اگر حدیثیں پڑھوں تو مجھ جیسا کم علم 50 حدیثیں پڑھ سکتا ہے، مگر آج کچھ اور بیان کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، سب سے اچھا میں ہی ہوں۔ پیارے ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو، آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو۔ ایک مرتبہ عشاء کے بعد سے بیٹھے ہم اور آپ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کریں اور کلمہ شریف کا بھی ورد کریں گے، سمجھے؟ جیسے میں توبہ کرتا ہوں آپ بھی کریں گے۔ پڑھیے استغفر اللہ، سارے لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہیں سے اصلاح کی طرف شروع ہوتا ہوں۔ میں نے بھی خود توبہ کی اور آپ سے بھی کرائی۔ حدیث شریف ہے، میرے نبی ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ بولو؟ دوسری حدیث میں 100 مرتبہ کا بھی ذکر ہے کہ آقا 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ اب ذرا پوچھو، غور کرو، توبہ کون کرتا ہے؟ توبہ وہ کرتا ہے جو غلطی کرتا ہے، توبہ وہ کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ میرے نبی 100 مرتبہ 70 مرتبہ توبہ کرے اور میرے نبی سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں سے پاک، معصوم عن الخطا، بلکہ میرے ہی آقا نہیں سارے انبیاء گناہوں سے پاک ہیں۔ تو جو نبی گناہوں سے پاک وہ 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ آپ کے لیے، کیونکہ کچھ حدیثیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں، امت کی تعلیم کے لیے، امت کو سبق سکھانے کے لیے۔ میرے نبی 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ اس لیے توبہ فرماتے تھے تاکہ میری امت کو یہ پتا چل جائے جو نبی گناہوں سے پاک ہے، سر سے لے کے پاؤں تک بالکل پاک و صاف ہے، گناہگار نہیں، خطا کار نہیں۔ جو نبی معصوم عن الخطا ہے وہ تو 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، اور ہم سر سے لے کے پاؤں تک ہمارا قدم قدم گناہوں میں، تو ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے؟ یہ تعلیم امت کے لیے۔ اس پنکھے کو تھوڑا ادھر کر دو یا ادھر کر دو، اگر کمیٹی والے ہوں میرے چہرے کے سامنے سے یا تو ادھر کر دو یا ادھر کر دو۔ تعلیم امت کے لیے، ٹھیک ہے؟ جو پیغمبر اسلام 100 مرتبہ توبہ کرے خطاؤں سے پاک و صاف، اور ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے، ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے؟ مگر انسان توبہ کرتا ہے، ایسا حال بنا رکھا ہے، بس ایک نعرہ لگا دیا، سمجھنے لگا کہ میں جنتی ہوں۔ ہنسی مذاق ٹھٹے کا یہ عالم، قبرستان میں ہنسی مذاق شروع کر دیے، مسجد میں ہنسی مذاق شروع کر دیے، دینی محفلوں میں ہنسی مذاق شروع کر دیے، لہو و لعب شروع ہو گئے، کھیل کود شروع ہو گئے، یہاں تک کہ انسان
اللہ سے ڈرتا ہی نہیں۔ او پیارے ذرا سوچ، ہم نے یہ جلسہ کرایا، جلسہ کرایا، لاکھوں روپے اس میں خرچ ہو رہے، کیسے کمایا جاتا ہے؟ 500 روپے ایک مزدور دن بھر پسینہ بہاتا ہے تو جا کر کے 500 روپے ہاتھ آتے ہیں۔ مگر سن لے پیارے، جلسے میں آنے والے سن لو، نبی سے پوچھو، آقا سے پوچھو، ایک حدیث میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، نبی سے پوچھو عالم تصور میں آقا کیا آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اگر وہ جلسہ کریں تو ان کا جلسہ قبول نہیں ہوتا ہے، اگر وہ نماز پڑھیں ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، وہ روزہ رکھیں ان کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، اگر وہ زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں، حج کریں تو حج بھی قبول نہیں، ان کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ آقا آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے تو سن لو، آقا فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا اقوم النال ومکذب بقدر۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، جن کا فرض بھی قبول نہیں، واجب بھی قبول نہیں، نفل بھی قبول نہیں، جن کی تقریر قبول نہیں، نعت قبول نہیں، جلسہ قبول نہیں، نعرہ قبول نہیں۔ نبی فرماتے کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ میں صرف حدیث پڑھوں گا، آپ کو گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے کیا کرتوت ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے کیا کرتوت ہیں، لیکن اپنا اپنا سب کو معلوم ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ کیا انہوں نے گناہ کیا، کیا انہوں نے جرم کیا، کیا انہوں نے خطا کی ہے؟ کون سی ایسی خطا جس کی بنا پر اگر نماز پڑھے تو نماز نہیں، روزے رکھے تو روزے نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ نہیں، حج بھی قبول نہیں؟ کون سا ایسا گناہگار، کون سا ایسا مجرم، کون سا ایسا خطا کار؟ نبی فرماتے ہیں 3 ہیں، اگر اجازت ہو تو ان 3 کی فہرست کھولوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ کم سے کم اپنا امتحان تو لینا چاہیے۔ آج ہم نعرے لگا لگا کر کے نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے، پھولتے جا رہے ہیں، ساری چیزوں سے الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی فرماتے ثلاثہ، کون سا ایسا مجرم ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، میں بھی مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں، پوچھو ان علماء سے، اگر کوئی شخص شراب پی لے، شراب پینا بہت بڑا گناہ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، بہت بڑا گناہ، گناہ عظیم ہے، حرام ہے پینا۔ اس کی خطا، اس کا جرم جو ہے اس کی سزا اس کو ملے گی، بہت بڑا گناہ شراب پینا۔ مگر کسی نے مان لو تھوڑی دیر کے لیے بالفرض اگر شراب پی لی، شراب کے بعد وہ نشے سے باہر ہو گیا، اس کے کپڑے پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، اب وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا یا گھر پہ نماز پڑھی، مفتی صاحب سے پوچھو اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تو مفتی صاحب یہی کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو گئی، شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر شرائط پائے جا رہے تو، کیونکہ وہ نشے سے باہر ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے چوری کر لی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس کی سزا بہت بڑی ہے، اسلامی حکومت ہو تو ہاتھ کاٹنے کی سزا۔ اگر چوری کرنے کے بعد اس کے کپڑے پاک صاف ہیں،
شرائط نماز پائے جا رہے ہیں. مفتی صاحب سے پوچھو اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی تو مفتی صاحب کہیں گے شرعن نماز ہو جائے گی. مگر کون سا ایسا گناہ ہے, کون سا ایسا جرم ہے, کون سی ایسی خطا ہے اگر جرم کر لے گناہ کر لے, کون سا ایسی خطا ہے اگر وہ خطا کر لے تو اب نمازیں بھی رکی پڑی ہیں اور روزے بھی رکے پڑے, زکوٰۃ بھی رکی پڑی ہے, ساری عبادتیں رکی پڑی ہیں. بتا دوں کون سا ایسا جرم ہے؟ سننا چاہ رہے ہو, دیکھنا چاہ رہے ہو؟ 50% لوگ ایسے کہ نعرے خوب لگا لیتے ہیں مگر اس گناہ میں پھنسے ہوئے, جلسے بھی کرتے ہیں, اللہ ان کو توفیق دے خوب جلد سے دینی کام کریں, مگر اس گناہ میں پھنسے ہوئے. پورا مجمع یہ میسج لے کر کے جائیں, نبی فرماتے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. اس کا نہ فرض قبول ہوتا نہ نفل قبول ہوتا. کون ہے نمبر 1؟ العاق لوالدی. نبی فرماتے ہیں جس کی نمازیں رکی ہیں, جس کے روزے رکے, جس کی زکوٰۃ رکی ہے, جس کا حج رکا ہے, جس کی ساری چیزیں عبادتیں قابل قبول نہیں ہے, وہ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے, جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. ماں سے کہتا بیٹھی رہے, باپ سے کہتا خاموش بولنا مت, اور پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہے, ہم آئے ہمارے ہاتھ چومے جا رہے, اور علماء کے ہاتھ چوم رہے. چومو لیکن اس سے پہلے دوسرا سبق بھی لو. علماء بیٹھے, ذمہ داری سے بول رہا ہوں, اگر 1000 پیر یا علماء یا مفتی ایسے ہوں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہوں, میں نقلیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اصلیوں کی بات کر رہا ہوں. نقلی کو تو مارو گولی, نقلی کو چھوڑو, اصلی کی بات کر رہا ہوں. باقی نقلی تو ایسا ایسا نکل کے آ رہا, کم بخت عورتوں سے ہاتھ پاؤں بھی دبا رہا. مجھے اس کی طرف نہیں جانا. اور تم ہو بہن بیٹی, یار کیسا مسلمان ہے, 3 روٹی کھاتا 1.5 کی عقل رکھتا, کیسا مسلمان. تمہیں معلوم ہے پیر سے پردہ ہے مریدہ کا پردہ, شریعت ہے یہ شریعت. طبیعت نہیں چلے گی یہاں. ایسا نہیں ہے کہ پیر پاؤں پھیلائے لیٹا ہے اور ماں بہنیں ہاتھ پاؤں دبا رہی ہیں, خوب پوری رات اکیلی بہو ہاتھ دبا رہی ہے اور یہ جلسہ سن رہے ہیں, ادھر پیر کے ہاتھ دبا پاؤں دبائے جا رہے. کیا ہو رہا ہے؟ بولے فیضان لوٹ رہی ہے. ذرا ہوش کی پیو. اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی عبادت قابل قبول نہیں. کان کھول کے سن لو, اگر 1000 پیر مولانا مفتی اگر ادھر لائن میں کھڑے ہو, تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہوں اور یہ سب کے سب تمہارے لیے دعائیں کرتے ہوں, اور تمہارے ماں باپ اگر ناراض ہو تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. سنو تو پیارے حق بات, اگر غلط بولوں تو یہ علماء پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے. مجھ سے ہنسی مذاق ٹھٹے کی امید مت کرنا. بعض مولانا کی بھی بڑی پٹائی ہوگی قبر میں جا کر کے, پوری تقریر ہو گئے 10 20 چٹکلے ہی چٹکلے, ہساریا خداریا, نہ کوئی سبق. کتنی مشکل سے ان کمیٹی والوں سے پوچھو کیسے جلسہ ہوتا. اب نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا نبی بھی ناراض, خدا بھی ناراض. اور جب نبی ناراض, خدا ناراض, کتنی نمازیں پڑھ لو, کتنے روزے رکھ لو, میں تو یہ کہتا ہوں خانہ کعبہ میں جا کر کے خلاف چوم چوم کے مر جاؤ. اگر ماں باپ ناراض, نبی ناراض, خدا ناراض, تو اس کی دنیا بھی بیکار, اس کی آخرت بھی بیکار. کبھی سوچا, کبھی غور کیا اس بات پر؟ لیکن نہیں,
چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو چاہتے ہو؟ الحمدللہ بولو۔ اسی لیے ہم لوگ بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مزار شریف پہ جاتے ہیں، اور جانا چاہیے، مگر سنو مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ احناف کے یہاں مزارات پر عورتوں کا جانا جائز، ارے بولو نا عورتوں کا جانا جائز۔ تو پھر یہ مزاروں پہ جو عورتیں پٹی پڑی ہیں یہ امریکہ سے آئی ہیں کیا؟ اینڈ سے آئی ہیں؟ یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے تمہارے گھر کی بچیاں ہیں۔ جس مزار پہ دیکھو عورتوں کا میلہ لگا پڑا ہے، چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے مفتی بنتا ہے، ویسے اتنے فتوے جھاڑتا ہے۔ ارے ذرا کان کھول کر کے سن لے پیارے، ذرا توجہ سے سننا، عورت جب گھر سے قدم نکالتی ہے تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ کیوں جاتے ہو مزارات پر؟ تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، اور الحمدللہ ہوتی بھی، بولو ہوتی نہیں ہوتی، مگر ساری دعاؤں کا رزلٹ ہاتھوں ہاتھ نہیں ملتا۔ اگر ساری دعاؤں کا رزلٹ ہاتھوں ہاتھ ملتا ہوتا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ اتنا جلن، حسد، کینہ، بغاوت اتنا بھرا پڑا ہے، اتنی گندگی دل میں لے کے گھوم رہا۔ اللہ معاف فرمائے، ذرا بھی آگے بتاؤں گا لیکن بتا دوں، سن لو پیارے، ذرا توجہ رکھو میری ان باتوں پر۔ اس لیے جاتے تاکہ دعائیں قبول ہو جائے، جاؤ، مگر ایک بارگاہ مجھ سے بھی سنو، ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ کون سی بارگاہ ہے وہ؟ کون سی خانقاہ ہے وہ؟ کون سا مقام ہے وہ؟ کون سی جگہ ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ جب میں دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ آپ کے چہرے مسکرا جائیں گے۔ بولو اس جگہ کا ایڈریس بتا دوں، پتہ بتا دوں، چاہ رہے ہو کہ دعا قبول ہو جائے؟ تو سنو پیارے، وہ بارگاہ کون سی ہے؟ ذرا توجہ سے سنو، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ خانقاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ۔ جب ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو، جب ماں باپ اگر راضی ہو جائیں گے اور ماں کی بارگاہ میں، باپ کی بارگاہ میں جب دعا لے کر کے چلے جاؤ گے، یہی ماں باپ اگر لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرما دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، علماء نہیں کہتے، یہ نبی فرماتے ہیں۔ نبی یہ وہ آقا فرماتے ہیں جن نبی نے فرمایا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، نبی نے فرمایا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین علی اولادہما کدعاء النبی علی امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے کسی کی دعا ایسی جو آقا کی طرح؟ ہاں، ماں باپ کی دعا۔ ماں باپ کو ستا رہے ہو، ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہو، ویسے نعروں پہ نعرے لگ رہے ہیں۔ ماں باپ گھر میں پریشان ہے، ویسے ہم لوگوں کے ہاتھ پہ ہاتھ چومے جا رہے ہیں۔ اگر ماں باپ کو راضی کر کے نعرہ لگاؤ، ماں باپ کو راضی کر کے ہاتھ چومو، ماں باپ کو راضی کر کے جو قدم اٹھاؤ گے اللہ بھی راضی ہوگا اور رسول اللہ بھی۔ مگر یہ راستوں سے ہٹتے جا رہے، اتنا بڑا مجمع۔ ایک بات اور بتاؤں، اتنا بڑا مجمع پیارے، یہ بات بھی ذرا توجہ سے سن لینا، یہ پٹنہ بہار کی سرزمین، میں یہاں پر پہلی مرتبہ حاضر ہوا۔ میں تو سوچ رہا تھا سارے لوگ چلے گئے ہوں گے، میں تو لیٹ گیا آرام سے نماز پڑھ کے،
میں نے سوچا جب نمبر آئے، لیکن سنو یار وہ انسان کتنا برا ہوگا، خود بتاؤ، تم فیصلہ کرو، پڑھے لکھے ہو، وہ شخص کتنا برا ہوگا جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس کا بھائی لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو۔ تمہارے پٹنہ میں کوئی شخص ہے ایسا؟ ہاں یا نہ بولو۔ تم نے کسی کبھی دیکھا جس کا بھائی مر چکا ہو اور وہ اپنے مردہ بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ بولو تم میں ہے کوئی ایسا؟ اور اگر تمہیں مل جائے اس سے دوستی کرو گے، اس سے رشتہ داری کرو گے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم ہو تو اس بھرے مجمع میں توبہ کرو گے؟ 50% لوگ ایسے ہیں بلکہ اور زیادہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یار کیسی بات کر رہے ہیں، کیا حضرت بات کر رہے ہیں، آج تک ہم نے نہیں دیکھا، ہماری اتنی عمر ہو گئی، مگر جلسے میں آنے والوں سنو میں بتا رہا ہوں، نام بتاؤں، کھول دوں پول، سننا چاہ رہے ہو؟ توبہ کرو گے؟ کتنا برا انسان ہے وہ جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو۔ پیارے میری بات ہو تو پلٹا دو، کسی عالم کی ہو تو پلٹا دو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ان علماء سے پوچھو قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، او غیبت کرنے والوں، چغلی کرنے والوں، پیٹ پیچھے برائی کرنے والوں، آج تم کتنی غیبت کرتے ہو، چغلی کرتے ہو؟ چوراہے پہ دیکھو تو غیبت، دکان پہ دیکھو تو غیبت، دو چار اکٹھے ہوئے تو غیبت۔ جلسے میں آنے والوں سنو، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ کبھی سوچا اپنے آپ کو؟ کبھی دیکھا؟ تھوڑی سی تعریف کر دی اور پھول کے کپا، بس اٹھلانے لگے، اترانے لگے، اترا کے چلنے لگے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مرحا نہیں پڑا۔ ذرا غور کرو، یہ اللہ فرماتا ہے اللہ آپس میں غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا، تیری میری در سے ادھر لگانا، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ کتنے لوگ آج غیبت میں ملوث ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ہماری جماعت میں بھی داخل ہو گیا۔ دو چار مولانا اکٹھے ہوئے، کسی اچھے عالم کو دیکھا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھیں گے، قرآن کی تفسیر اس سے کچھ آگے کا کچھ پوچھیں گے نہیں، بس کسی کو مدعا بنایا، گھنٹوں برائیاں کر